الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد يهدي من يشاء إلى طريق السداد ويضل من يشاء بعدله إلى طريق الغي والفساد والصلاة والسلام على رسوله الناصح الصادق الأمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معزز اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنے طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا اور اسلام کی غیر نشان اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا اور زور زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض اتنی شدت و مد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی بے وقعت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس عبرت پھیلانے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام اپنے بلند اخلاقات کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کی شاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کی بلند اخلاق کی تلوار تھی جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی بڑی فوج اور بڑے بڑے لشکر کے انجام نہیں دے سکتے۔ قرآن شریف نے صاف طور پر اعلان کر دیا: لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں، بلکہ قرآن نے تو یہ بھی واضح کر دیا کہ جس کا دل چاہے ایمان جیسی دولت سے مالا مال ہو جائے اور جس کا دل چاہے وہ شرک کی تاریخ میں بھٹک رہے۔ اسلام کسی کے اوپر زبردستی کر کے اپنا کلمہ پڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے شاہد اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا۔ اور اسلام کی شاعت میں لوہے کی تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی کہ اس کے بلند اخلاقات کے پولیس و برکار تھے جنہوں نے وہ کام کر دکھایا جن کو بڑی بڑی فوج اور بڑے بڑے لشکر کے انجام نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ اسلام کے دامن میں کھڑا لے۔ معزز سامعین، دنیا کفر و شرک کی تاریخ میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی رائے سے نہ ہوتے پر خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو برا سمجھنے کا احساس تو ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خطرناک ماحول تھا اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف پکارنے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف بلانے والے اکیلے تھے۔ اس وقت آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، ساری دنیا ان کے دشمن بن گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھتے وقت گردن مبارک پر نور کی موجی رکھی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتے داروں نے ناطہ توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے غیرت برتنے لگے، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، آپ کو دین کی دعوت دینے سے روکا گیا، دین اسلام کو نابود کرنے کے نافذ منصوبے بنائے گئے۔ جس نے پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلی میں گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا، سب گرمی میں آپ کی جلدی گیٹ پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر کی چٹانیں رکھی گئی۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ رسول اللہ کو دین کی دعوت سے باز نہ کر سکے اور رسول خدا کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینہ المنورہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن آمینہ کا لال یہ تمام تکلیفیں چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو برابر دین کی دعوت دیتے رہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا،